سیاست پر بھی بڑی تگڑی بات کی ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاستدان اپنے معاملات خود طے کریں۔ کیا ہوا؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ بولو بولو، آپ بولو بولو۔ بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس سنی؟ کیا دبنگ لہجہ تھا، صاف کہہ دیا کہ کسی کا فادر بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ سچ بتا رہا ہوں، سن کر سینہ چوڑا ہو گیا۔ ہاں جی، بالکل ہونا بھی چاہیے۔ مورکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور ڈی جی صاحب نے دشمن کا وہ غرور خاک میں ملایا ہے جو وہ برسوں سے پال رہے تھے۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یاد دلایا کہ جو کچھ دنیا نے پچھلے سال دیکھا وہ تو ہماری کل عسکری طاقت کا صرف 10 سے 15% تھا۔ مطلب ابھی تو ہم نے صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے، پوری فلم تو ابھی باقی ہے۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہندوستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس مہم جوئی کا انجام کیا ہوا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے بڑے اسے ماننے کی ہمت نہیں رکھتے۔ سب سے کڑک بات تو وہ تھی جب انہوں نے کہا کہ دشمن نے دنیا کے سامنے خود کو 10 فیٹ لمبا بنا کر پیش کیا ہوا ہے، جیسے وہ کوئی ناقابل تسخیر قوت ہو۔ لیکن ہم نے میدان جنگ کا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ اب اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہے تو ہم تب بھی تیار تھے اور اب بھی تیار ہیں۔ جو بات ہے، اور وہ کراچی والا پوائنٹ تو بہت ہی تگڑا تھا۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ اب کی بار حساب پیچھے سے شروع کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا ویسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دفاعی نہیں بلکہ جارحانہ جواب ملے گا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر اب دشمن نے کوئی حماقت کی تو ہم وہاں سے حساب برابر کرنا شروع کریں گے جہاں سے ان کا آغاز ہوتا ہے۔ خاص طور پر کراچی کا نام لینے والوں کو سیدھی وارننگ دی ہے کہ گندی زبان سے ہمارے شہر کا نام مت لینا، ورنہ کراچی والے وہ حال کریں گے کہ ان کی نسلیں کراچی کا نام لیتے ہوئے گھبرائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ یوم آزادی پر قوم ایک ایسی جھلک دیکھے گی کہ ہماری اصل پاور کیا ہے۔ ایک عظیم الشان پریڈ ہوگی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ قوم اور فوج ایک ہیں اور ان کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ اور بھائی وہ جو سعودی عرب اور افغانستان کے بارے میں بات ہوئی ہے وہ بھی تو کافی عام تھی نا۔ انہوں نے ایک بار پھر واضح کیا کہ سعودی عرب کی سلامتی ہماری اپنی سلامتی سے زیادہ عزیز ہے اور حرمین شریفین کا تحفظ ہر پاکستانی کے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری طرف افغانستان کو بھی صاف پیغام دیا کہ ایک ذمہ دار ریاست کی طرح برتاؤ کریں اور اپنی زمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ سیاست پر بھی بڑی تگڑی بات کی ہے کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سیاستدان اپنے معاملات خود طے کریں۔ کیا ہوا؟ یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے۔ بولو بولو، آپ بولو بولو۔ چلو چھوڑو۔ مطلب بھائی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہر محاذ پر، چاہے وہ سرحد ہو، سائبر ہو یا ذہنوں کی جنگ، پاکستان کا جھنڈا گاڑ دیا ہے۔ اب بس دعا ہے کہ دشمن ان باتوں کو محض الفاظ نہ سمجھیں، کیونکہ قسط نمبر 2 ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ صحیح بات ہے بھائی، اب دشمن کو 100 بار سوچنا پڑے گا کہ جب فوج اور قوم کا بھروسہ اتنا مضبوط ہو تو پھر واقعی کسی کا فادر کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔